أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں اور اس کے بعد ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وما ما یہ نافیہ ہے جو کہ فعل المضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے اور فعل ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ جزا یا جزی جزاءً کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا۔ وما تجزون، اور تم لوگوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، سوائے انہی کاموں کا جو کیا کرتے تھے تم لوگ۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر الا حرف استثناء، ما موصولہ، اور کنتم تعملون، تعملون اصل میں تھا، تو یہاں پر عمل یعمل عملا کے معنی کام کرنا یا کوئی بھی چیز انجام دینا۔ تو یہ بات جہنمیوں سے اس وقت کہا جائے گا جب انہیں جہنم کے پاس، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا ان کو عذاب دینے کے لیے۔ تو ان لوگوں سے یہ بات کہی جائے گی کہ یہ جو عذاب ہوگا یہ انہی کاموں کے لیے عذاب دیا جائے گا جو تم لوگ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو اس پوری آیت کا ٹرانسلیشن ایسے ہوا، وَمَا تُجْزَوْنَ، اور تم لوگوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سوائے اسی کام کا جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ رب العالمین کے خالص برگزیدہ بندوں کے علاوہ، یعنی اللہ رب العالمین کے جو خالص برگزیدہ بندے ہوں گے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے نیکیوں کا، یعنی ان کے نیکیوں کا انہیں 10 گنا بڑھا کر کے ان کو ثواب دی جائے گی، ان کو نعمتیں دی جائے گی۔ عباد اللہ، عبد کی جمع عباد ہے، اور عباد اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے بندے۔ المخلصین یعنی خالص برگزیدہ، یعنی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے ربوبیت میں کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے جنت ہوں گے، باغات ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، نہریں ہوں گی، شراب کے، دودھ کے، ہر چیز کے، اور ان کے لیے حور العین ہوں گی۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین انہیں نوازے گا۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ المخلصین کے معنی ہوتے ہیں خالص۔ اخلص یخلص، اخلاص سے اس میں فاعل ہے۔ المخلص یعنی خالص کرنے والا، یعنی اللہ رب العالمین کے عبادت کو ان لوگوں نے صرف اسی ہی کے لیے خالص کر دیا تھا۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ المخلص۔ یہ جمع ہے المخلصین۔
اوکے، اور یہ صفت ہے عباد کی. اوکے نا. اولئک لہم رزق معلوم. اولئک یہ اس میں اشارہ ہے جو بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جمع ہے، اور اس کو مؤنث و مذکر ہر ایک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اولئک وہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے رزق معلوم مقررہ روزی ہوگی، معلوم رزق ہوگی. اوکے، لہم یعنی لعباد اللہ المخلصین فی عبادتہ و اسمائہ و صفاتہ و ربوبیتہ. رزق کے معنی ہوتے ہیں رزق روزی، لائیولیہڈ، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے ارزاق. معلوم کے معنی مطلب جانا ہوا، مقرر. اوکے، اور رزق یہ موصوف ہے اور معلوم رزق کی صفت ہے. تو آئیے اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. اولئک لہم رزق معلوم، وہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مقررہ یا معلوم روزی ہوگی، رزق ہوگی. فواکہ وہم مکرمون، فاکہتن کی جو جمع آتی ہے وہ ہے فواکہ، اس کے معنی ہوتے ہیں پھل. فواکہ کئی پھلیں ہوں گی ان لوگوں کے لیے، وہم مکرمون، اور وہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا مکرمون کے معنی ہوتے ہیں منعمون، نعمت میں ہونا. اوکے، مکرمون منعمون، یہ اکرم یکرم، اکرام سے اس میں مفعول ہے. اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، واکرم یکرم اکراما فهو مکرم. یعنی وہ لوگ مطلب جن لوگوں کو عزت دی گئی، نعمت دی گئی، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ منعم یا مکرم کہتے ہیں. فواکہ وہم مکرمون، مختلف قسم کے پھل ہوں گے. وہم مکرمون، اور وہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے جنت میں. اوکے، جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے جنات. جنات النعیم، النعیم کے معنی نعمت، یعنی نعمتوں والے باغ میں وہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اوکے، علی سرر متقابلین. علی سرر، سریر کی جمع کیا ہے؟ سرر، یعنی چارپائی یا تخت. تقابل یتقابل، متقابل کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہونا. علی سرر متقابلین، چارپائیوں پر وہ لوگ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے ہوں گے. اوکے، یطاف علیہم، تو یہاں پر یعنی طاف یطوف، طوفن کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانا، لیکن یہاں پر جو فعل استعمال کیا گیا ہے المضارع ہے اور مجھول ہے. یطاف علیہم، ان لوگوں پہ چکر لگایا جائے گا بکأس من معین، جاری چشمے سے، شراب کے گلاس کو. کاس کے معنی ہوتے ہیں وہ گلاس جس کے اندر شراب ہو، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے الکؤوس. اوکے،
معین کے معنی ہوتے ہیں میٹھا جاری چشمہ، یعنی وہ چشمہ جہاں سے میٹھے پانی نکلتے ہوں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ معین کہتے ہیں۔ تو یطاف علیہم، ان لوگوں پہ چکر لگوایا جائے گا شراب کے گلاس کو میٹھے چشمے کے پانی سے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ سفید ہوں گے اور پینے والوں کے لیے کافی لذیذ ہوں گے، یعنی بیضاء یعنی الکؤوس البیضاء، یعنی وہ جو شراب ہوگا وہ سفید ہوگا رنگ میں، اور پینے والوں کے لیے کافی لذیذ ہوگا۔ لذتن کے معنی لذیذ، للشاربین شرب یشرب شربا فهو شارب کے معنی ہوتے ہیں پینا، للشاربین یعنی پینے والوں کے لیے، شارب اس کی واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے شاربون۔ اوکے، بیضاء لذت للشاربین، وہ سفید ہوگا اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا فیہا غول، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو سر میں مطلب درد پیدا کرے گی۔ ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ لوگ اس کے ذریعہ سے مدہوش ہوں گے۔ اوکے، تو یعنی یہاں پر لا فیہا یعنی فی الخمر او فی شرب الخمر، غول کے معنی ہوتے ہیں سر میں درد ہونا، یعنی آدمی جب ایک چیز اس دنیا کے اندر شراب کو پیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ وَلَا هُمْ عَنَّا يُنزَفُونَ، نزف ینزف، نزفن کے معنی ہوتے ہیں مدہوش ہونا، ینزفون یعنی یسکرون، تو اس کا معنی ہوا لا فیہا غول، اس میں نہ تو کوئی سر درد والی چیز ہوگی، ولا هم عنہا ینزفون، اور وہ لوگ نہ ہی اس کے ذریعہ سے مدہوش ہوں گے، بہکی بہکی باتیں کریں گے، یعنی یہ کافی اچھا شراب ہوگا، یہ دنیا کے شراب کی طرح سے نہیں ہوگا جس کا رنگ خراب ہوتا ہے، بلکہ یہ سفید ہوگا، اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا، اس کا جو ذائقہ ہوگا دنیا کے شراب سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ سفید ہوگا، اور اگر آدمی اسے پیے گا تو اسے مدہوش نہیں ہوگا، بہکی بہکی مطلب باتیں نہیں کرے گا، وہ صحیح سالم ہوگا۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان لوگوں کے پاس آنکھ کو نیچی رکھنے والے بڑی آنکھوں والے حوریں ہوں گے۔ اوکے، وعندهم یعنی وعند اصحاب الجنہ، قاصرات الطرف یعنی آنکھ کو نیچے رکھنے والی، پست رکھنے والی، جو اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کو نہ دیکھیں۔ الطرف معنی ہوا العین، قاصرتن کے معنی نیچے رکھنا یا
یا محدود کرنا. تو اسی سے یعنی قاصرتن کی جو مطلب جمع ہے وہ ہے قاصرات، یعنی نظر کو نیچے رکھنے والی عورتیں حوریں ہوں گی. عین کے معنی ہوتے ہیں وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی ہوں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں. اور اس کی واحد ہے عینہ. عین مطلب یہ جمع ہے اور اس کی جو واحد ہے وہ ہے عینہ، یعنی وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی ہوں، کشادہ ہوں. وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان لوگوں کے پاس نظر کو نیچی رکھنے والی حوریں ہوں گی جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی. اور عموماً مطلب بڑی آنکھ خوبصورت عورتوں کی علامت ہوتی ہے. اوکے. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ لوگ ہوں گی چھپائے ہوئے انڈے کی طرح سے. اوکے. تو بیض کے معنی ہوتے ہیں انڈا، مکنون کے معنی ہوتے ہیں مسون، چھپایا ہوا. کمونا یکمونو کے معنی ہوتے ہیں مطلب چھپانا. اسی سے اس میں مفعول ہے المکنون یعنی المسون. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ لوگ چھپائے ہوئے انڈے ہوں، یعنی شتر کے انڈے. مطلب یہ جو مطلب یہ جو شتر مرغ ہوتے ہیں، ان کے انڈے سفیدی میں کافی خوبصورت ہوتے ہیں، اور عرب کے لوگ اس کے ذریعہ سے عورتوں کو تشبیہ دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی خوبصورت عورت ہے تو وہ لوگ انڈے سے اس کی تشبیہ دیتے تھے. اوکے. تو اس کا معنی ہوا کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ لوگ چھپائے ہوئے انڈے ہوں. تو یہ رہا آج کے ان آیتوں کے الفاظ و معنی اور ان کے ٹرانسلیشن. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا درس سمجھ میں آئے گا. السلام علیکم.